تو اپنے خطیب صاحب سے پوچھیں گے. وہ میرے پاس آتے مجھ سے پوچھتے، میں اگر کہتا غلط ہے وہ کہتے غلط ہے، ہمارے مولوی نے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح دوسرے بھی جو مسلمان فرقے ہیں، اس اعتماد سے آہستہ آہستہ لوگ قریب آتے آتے ان کے عقائد ٹھیک ہو گئے، صرف اعتماد کی وجہ سے. وہاں ایک انجینئر تھا مل میں، میرا وہ دوست بنا ہوا تھا. میں بھی نوجوان تھا اس وقت. اب تو ہمارے ساتھ دوستی کوئی نہیں رکھتا، بڈھوں سے تو بڈھے ہی رکھتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ نوجوان دوست ہوتے ہیں. وہ بھی نوجوان تھا تو روزانہ میرے درس میں آتا تھا، میرے ساتھ اس کی محبت تھی. تھا وہ غیر مقلد، کبھی کبھی اپنی کتاب بھی لے آتا نماز والی، مجھے آگے دکھاتا کہ جی یہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں. میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کبھی نہیں کہا. ہم ان کے گھر بھی جاتے، چائے بھی پیتے، بیٹھے رہتے. وہ محبت سے درس بھی سنتا تھا. جب اس کا اعتماد اور عقیدت بالکل 100% پکی ہو گئی تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ حضرت جی میں چاہتا ہوں جس جنت میں آپ جائیں میں بھی اسی میں جاؤں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح پڑھیں. تو الحمدللہ اسی وقت اس نے سب کو چھوڑ دیا. پہلے ایک وتر پڑھتا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اعتماد بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ اعتماد ہمارا ایسے باتوں سے نہیں بنے گا. اس کے لیے ہمیں علمی استعداد بھی چاہیے اور اخلاقی استعداد بھی چاہیے. ہمارے جو ائمہ کرام ہیں جن کے پاس مساجد ہیں، ان کے پاس عوام کا بہت نیٹ ورک ہے. 5 وقت عوام کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. دنیا میں اتنے لوگ کسی شخصیت کے قریب نہیں ہیں جتنے امام مسجد کے قریب ہیں. آپ جائزہ لے لیں ساری دنیا کا، چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، 5 وقت، صرف یہ بھی نہیں کہ صبح کے ٹائم آئے سلام کیا چلے گئے. 5 وقت انہوں نے آنا ہوتا ہے اور امام کے پیچھے نیت باندھ کر انہوں نے امام کی تابعداری کرنی ہوتی ہے. جیسے امام نے رکوع کیا، جیسے امام نے سجدہ کیا، جیسے امام نے کیا، انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے. عملاً فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ائمہ بہت زیادہ دین کا کام کر سکتے ہیں. ہم اپنے فضلاء کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ جس کو امامت ملے، عموماً ہمارے جو فضلاء ہوتے ہیں وہ امامت کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا کام ہے، تدریس ہونی چاہیے. تدریس بھی درجہ کتب کی، قرآن کی نہیں. قرآن کی تدریس بھی چھوٹی سمجھتے. میں کہتا ہوں تدریس بھی اپنی جگہ ہے، لیکن امامت اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تدریس کے اندر جو بچہ میرے پاس آ کے پڑھے گا، اگر اس کے ساتھ میں نے کوئی غلطی والا جملہ بھی بول دیا تدریس کے درمیان، تو دوسری درسگاہ میں جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے تو کئی سارے استادوں سے پڑھنا ہے. ایک کتاب پڑھنے کے بعد اسی فن کی دوسری کتاب بھی آگے جا کے پڑھنی ہے. اگر کہیں تعبیر کی غلطی ہو گئی، کہیں بیان میں خطا ہو گئی، وہ نکل جائے گی.
لیکن جو امام مسجد ہے یا خطیب ہے جو بیان کرتا ہے، درس دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، اس نے جو کچھ عوام کو کہنا ہے اس نے وہی پلے باندھنا ہے. اس نے دوسری درسگاہ میں جا کے اس کی تصحیح نہیں کرنی. اور ہمارا تعلق مدرسین کا محدود طبقے کے ساتھ ہے، لیکن جو امام مسجد ہے اس کا تعلق لامحدود طبقے کے ساتھ ہے. جو خطیب ہے، جو جمعہ پڑھاتا ہے، شہروں کے اندر جا کے دیکھیں آپ کتنا مجمع ہوتا ہے، ایک ایک خطیب کے پاس کتنا مجمع ہے. تو یہ اگر وہاں کام کرنا چاہے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے. میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی. بھٹو کے دور میں بڑی مایوسی پھیل گئی تھی. آپ میں سے کسی نے شاید اس کا دور نہیں دیکھا. بہت ظلم اور جبر کا دور تھا. مدارس کے لیے، علماء کے لیے، داڑھی والوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں. لیڈروں کو، سیاستدانوں کو ہر وقت ان کی توہین کی جاتی تھی. ان کو جیلوں کے اندر مظالم کیے جاتے تھے. تو ایک مجلس میں لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں. مقصد تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا باقی کوئی جماعت کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، ہم جو ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مساجد کے ذریعے سے ہمارا ملک میں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ کسی سیاسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے. ہمارے پاس تو سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں اور ہزاروں لوگ ہفتہ وار آتے ہیں. لوگ تو جلسے کریں گے، مجمع اکٹھا کریں گے. ہمارے پاس آٹومیٹک لوگ آتے ہیں، مجمع بنتا ہے ہر جمعے کو. ہم ان کی ذہن سازی کریں، ہم ان کے اوپر محنت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو مانوس کریں. تو ہمارے لیے تو میدان کھلا ہے. تو ایک خطیب اور امام کے لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے وہ اپنی علمی استعداد بھی مضبوط رکھے اور اپنے اخلاقی استعداد بھی مضبوط رکھے. عوام معتقد بھی جلدی ہوتے ہیں، بھاگتے بھی بڑے جلدی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. کتنے لوگ اس سے بدعقیدہ ہو جائیں گے، کتنے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے. اور جب وہ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے دور ہوگا تو وہ ہمارا سب کچھ چھوڑ دے گا. صرف ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمارا عقیدہ بھی چھوڑ دے گا. علم استعداد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دور ہے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اور چینل کا، نیٹ کا. اور 95% لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی تھوڑے سے بزرگ ہوں گے جو نہیں دیکھتے ہوں گے، 95% لوگ دیکھتے ہیں. اب ایک نوجوان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا. رات کو اس نے چینل دیکھا تو اس کو شبہ پڑ گیا کسی بات میں. تو اس کا اعتماد ہے اپنے امام پر. تو اس نے آتے ہی فوراً سلام کیا اور اس نے کہا حضرت جی رات میں نے یہ دیکھا ہے، رات میں نے یہ سنا ہے، فلاں پروفیسر صاحب
اور فلاں سکالر صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب وہ جو سکالر اور پروفیسر بول رہا ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہوتا ہے. جھوٹ بھی ایسے نہیں چلتا. جھوٹ چلانے کے لیے بھی بڑے ذہانت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے ایسے مغالطے میں بات کی کہ یہ شبہوں میں مبتلا ہو گیا. اب اس مسئلے کے بارے میں اس امام کو تو تحقیق تھی نہیں. کوئی مسئلہ بھی ہے، کسی مسلک کا ہے یا بین الاقوامی جیسے باطل قوتیں شوشے چھوڑ رہی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اب اس امام کو جب تحقیق نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یہ سارے بدمعاش ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چھوڑو ان کو، آپ اپنا کام کرو. آپ مجھے بتائیں وہ مطمئن ہو جائے گا اس سے؟ نہیں مطمئن ہوگا. جب مطمئن نہیں ہوگا تو اس کا اشکال پکا ہو جائے گا کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا کہ ان مولویوں کو چھوڑو، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تم قرآن حدیث کو خود سمجھو، تم بڑے ذہین ہو، تم بڑے فہیم ہو. یہ جدید دور ہے، آج کل سب کچھ نیٹ پہ مل جاتا ہے. درس گاہوں میں بیٹھ کر پڑھنے کا زمانہ گیا. یہ مولوی جدید تقاضوں کو نہیں سمجھتے، تو یہ ساری باتیں اس کو پک جائیں گی کہ واقعتاً ایسے ہی ہے. اس امام کا فرض بنتا ہے کہ اس کی بات توجہ سے بیٹھ کے سنیں. اگر جواب اس کی سمجھ میں آتا ہے تو کوشش کرے اس کو مطمئن کرنے کی. اگر جواب نہیں سمجھ میں آتا تو ہر فن کے ماہرین موجود ہیں. جیسے ہمارے یہاں مرکز ہے، وڑائچ صاحب بہت سارے فرقوں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں. ہمارے ملتان میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو مہارت رکھتے ہیں. اس امام کا فرض ہے کہ جب اس کو جواب نہیں آیا اور نہیں سمجھا سکتا تو تحقیق کرے. اگر اس تحقیق کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس میں بعض دفعہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو اس بڑے عالم ہیں، میں ان سے تجھے ملاتا ہوں، تو وہ براہ راست اس کو سمجھا دیں گے، اس کا ایمان بچ جائے گا. ہمارے لیے ضروری ہے، ائمہ کرام کے لیے، کہ اپنے بیانات کو شستہ رکھیں، معلوماتی رکھیں. قصے کہانیوں کا دور ختم ہو گیا. ہمارے پاس جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں، قصہ کہانیاں سننے والے، نعتیں سننے والے، وہ 1000 میں ایک بھی نہیں. میں بھی جلسوں میں جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر، مجھے معلوم ہے. آپ کے جانیہ میں کوئی بڑا ہمارا جلسہ ہو گیا تو مخصوص لوگ ہیں، وہی اس جلسے میں بھی ہوں گے، وہی اس